الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو مسلمان جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، جب وہ آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلی بات، اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، انی متوفیکا، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ توفی کے 2 معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک توفی کا اصل معنی جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ ہے کسی شے کو پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے پورا کر دکھایا، جنہوں نے پورا کر دیا جو اللہ نے ان سے فرمایا تھا۔ تو یہاں آیت مبارکہ میں توفی کا حقیقی معنی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ تو پوری عمر سے مراد کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، پھر زمین کے اندر ایک عرصہ دراز تک قیام فرمائیں گے اور اس کے بعد اللہ عز و جل ان کو وفات عطا کرے گا۔ تو یہ ان کی عمر کا پورا کرنا ہوگا۔ اور ایک دوسرا معنی توفی کا فوت کرنا، تو اس اعتبار سے بھی اگر معنی کر لیا جائے تو اس سے بھی کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس اعتبار سے کہ یہاں پر اللہ عز و جل نے فرمایا انی متوفیکا، میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں۔ تو اللہ عز و جل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے گا، انہیں فوت کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا۔ متوفیکا کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں فوت کروں گا، تو جب ان کی وصال کا، ان کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے فوت کر دے گا۔ تو لہذا یہاں سے جو یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ یہاں پر مراد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوت کرے گا، تو جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو ان کو فوت کر دے گا۔ اب اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہاں پر بعض لوگ شبہ پیش کرتے ہیں کہ متوفی کا پہلے آیا اور رافعُكَ إِلَيَّ بعد میں آیا، یعنی اٹھایا بعد میں جائے گا اور وفات پہلے ہوگی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ ان کی وفات بھی پہلے ہو چکی۔ لیکن یہ استدلال کرنا عربی لغت سے جہالت کی علامت ہے۔ وجہ یہ کہ یہاں پر لفظ ہے وَرَافِعُكَ، فوت کروں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ واؤ کا لفظ عربی زبان میں ترتیب کے لیے نہیں آتا،
یعنی عربی زبان میں اگر واو آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واو سے جو پہلے مذکور ہے وہ پہلے ہوا اور جس کا ذکر واو کے بعد ہے وہ بعد میں ہوا. جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اور سجدہ کرو اور رکوع کرو. تو اب سجدے کا تذکرہ پہلے ہے اور رکوع کا تذکرہ بعد میں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ پہلے کریں اور رکوع بعد میں کریں. رکوع پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ دو چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر ترتیب اگر نہیں بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی طرح یہاں پر آیت مبارکہ میں انی متوفیکا و رافعوکا، تو جو توفی کا معنی فوت کرنا بھی لے ان کا بھی یہ استدلال درست نہیں ہوگا کہ فوت کرنا پہلے اور آسمانوں پر اٹھایا جانا بعد میں، کیونکہ یہاں پر لفظ واو ہے اور واو کسی ترتیب کے لیے نہیں آتا. مطلب صرف یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات بھی دے گا اور انہیں اپنی طرف اٹھائے گا. تو اٹھا تو لیا اور وفات دینے کا معاملہ تو وہ قرب قیامت میں ہوگا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اٹھانے کا جو ہے وہ ہم نے پچھلے اپنے درس کے اندر سن لیا تھا کہ جب یہودی جاسوسی کے لیے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے. اگلی بات ارشاد فرمائی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے عیسیٰ میں تجھے کافروں سے پاک صاف کروں گا. یعنی کافر تجھے نہ قتل کر سکیں گے، نہ شہید کر سکیں گے، نہ تجھے سولی پر چڑھا سکیں گے. تو کافروں سے اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اے عیسیٰ میں تیرے ماننے والوں کو، تیری پیروی کرنے والوں کو کافروں پر فوقیت دوں گا قیامت کے دن تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت تک دوسروں پر فوقیت عطا فرمائے گا. اب یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کون. تو یہاں آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے عیسائی مراد نہیں بلکہ مسلمان مراد ہے، کیونکہ ماننے سے مراد ہے صحیح طور پر ماننا، اتباع سے مراد ہے صحیح طور پر اتباع کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح اتباع کرنے والے اور ان کو جو صحیح طریقے سے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں. عیسائی ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ مانتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ فرما رہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ میں اس کا بیٹا ہوں. اور عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں اے عیسیٰ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو، بلکہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تم اللہ کے شریک ہو، تم تین میں سے تیسرے ہو. تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں عیسائی اس کا رد کر کے حضرت عیسیٰ کو مان رہے ہیں. تو جب ایسا ماننا تو نہ ماننے سے بھی بدتر ہو گیا کہ یہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ پہلے جھوٹا مان رہے اور اس کے بعد کہہ رہے کہ ہاں ہم آپ کو مانتے ہیں. تو لہذا یہاں آیت مبارکہ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر غلبہ دینے کا تذکرہ ہوا، اس سے مراد مسلمان ہیں، عیسائی نے. پھر اس پر ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو غلبہ ملے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافروں سے پاک کیا جائے گا. اور پھر یہ جتنے معاملات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں میں اور عیسائیوں کے اندر جھگڑے ہیں، تو فرمایا کہ تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے اس میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا. تو قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود یا معبود کے بیٹے یا اس کے شریک نہیں بلکہ اس کے بندے اور اس کے رسول تھے. اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، پس جو لوگ کافر ہیں تو انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا.
ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ یہ جو آخری آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے، اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ علاقہ نجران کے کچھ عیسائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف القاء فرمایا۔ یہ سن کر عیسائی بڑے غصے میں آئے، کہنے لگے کہ اے محمد، کیا تم نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو بغیر باپ کے ہو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ اے عیسائیو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہذا وہ خدا کے بیٹے ہو گئے۔ اگر یہ بات ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، تو انہیں خدا کا بندہ کیوں مانتے ہو؟ تو جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بن گئے بلکہ بندے ہی رہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا کے بیٹے کیسے بن گئے؟ تو وہ بھی خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کی طرح ہیں، یہ بات حق ہے اور یہ تیرے رب کی طرف سے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حق جو بھی ہوگا وہ تیرے رب ہی کی طرف سے ہوگا، تو لہذا جو حق تمہارے پاس آئے اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر اے حبیب، تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے تو تم ان سے فرما دو، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلا لیتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا اس میں بنیادی طور پر مباہلے کا تذکرہ ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ یہ ہے کہ دو فرد یا افراد کے گروہ دونوں میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور سامنے والا باطل پر ہے۔ اب وہ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اور تم دونوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میں حق پر ہوں اور میرا مخالف باطل پر ہے تو اے اللہ تو اسے ہلاک کر دے، اور اگر میرا مخالف حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں تو تو مجھے ہلاک کر دے۔ ایک فرد یا ایک گروہ یہ کہے گا اور یہی بات پھر دوسرا فرد یا دوسرا گروہ کہے گا، اس کا نام مباہلہ ہے۔ اب یہاں پر آیت مبارکہ میں جس مباہلے کا تذکرہ ہے وہ یوں ہے کہ نجران کے عیسائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے مناظرہ کیا، اس کے بعد انہوں نے مباہلے کی دعوت دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلے کی دعوت دی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ عیسائی اپنے بڑے پادری کے پاس گئے جس کا نام عاقم تھا اور اس کو عبد المسیح کہا جاتا تھا، اسے کہنے لگے کہ اے عبد المسیح، تو ہمیں مشورہ دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کریں یا نہ کریں۔ تو اس نے کہا کہ اے عیسائیوں، تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل ہیں
اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اگر تم اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرو بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ عیسائی اگلے دن سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کس حال میں کہ آپ نے اپنی گود میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، اور آپ کا ایک دست مبارک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تھاما ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں حضرات سرکار دو عالم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ سرکار دو عالم جب اس حال میں ان عیسائیوں کے سامنے آئے اور ان کو فرمایا کہ آؤ اب مباہلہ کرے، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے ہرگز مباہلہ نہیں کر سکتے بلکہ ہم آپ کو جزیہ دینے پہ رضامند ہیں۔ چنانچہ وہ جزیہ دینے پہ رضامند ہوئے اور جیسے تیسے اپنی جان چھڑا کر چلے گئے۔ سرکار دو عالم نے ان کی اس حرکت پر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصہ میں تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ عیسائیوں کی بچت ہوگی اس میں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلہ نہ کیا بلکہ اپنی جان چھڑا کر بھاگ گئے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ مباہلہ جو ہے وہ قطعی اور دین کے یقینی مسائل کے اندر کیا جائے گا، جیسے کہ مسلمان اور عیسائی مباہلہ کرے تو اس پر ہم مباہلہ کریں گے کہ ہم اہل حق ہیں اور عیسائی اہل باطل ہیں، لیکن یہ جو حنفی شافعی اختلافات ہیں، جو فروعی اختلافات اس قسم کے ہیں فقہی نوعیت کے، ان میں آپس کے اندر مباہلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے سچے رسول ہیں اور معبود نہیں ہیں، تو یہی سچا بیان ہے۔ تو اس میں عیسائیوں کا بھی رد ہے اور مشرکین کا بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے حبیب تم فرما دو، اے اہل کتاب ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیرے تو اے مسلمانوں تم کہہ دو، تم گواہ رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اہل کتاب کو یہاں پر 3 باتوں کی طرف دعوت دی گئی۔ فرمایا کہ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو یہ اسلام، عیسائیت، یہودیت سب کے اندر مشترکہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو ہم یہ نہ کریں گے بلکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا، جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے پادریوں اور اپنے راہبوں کے ساتھ کیا کہ ان کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر قرار دے کر ان کو اپنا رب مانا۔ تو فرمایا کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے مشترکات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر یہ تینوں ادیان مشترک ہیں، تو آؤ پہلے ہم اس پر اتفاق کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اگلی باتوں کی طرف توجہ دیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر عیسائی یہودی اس سے منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ ہم تو مسلمان، تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات پتہ چلی کہ جب کسی سے بحث کی جائے، کسی سے کسی بات پر ڈسکس ہو، تو جو دونوں کے متفق علیہ، دونوں کے اتفاقی مسائل ہیں، ان کو ممتاز کر دیا جائے
اور جن میں اختلاف ہے ان کو سامنے رکھ کر اس پر کلام کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ مناظرہ کرنے لگے یا کسی بات پہ بحث کرنے لگے تو اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ بحث کرنی کس پر ہے، جس بات پر اتفاق ہے اس پر بھی دونوں لگے ہوئے، جس میں اختلاف ہے اس پہ بھی دونوں لگے ہوئے۔ تو بحث کرنے کا جو قرآن نے اصول بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جو دونوں کی مشترک باتیں ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جائے اور جو مختلف ہی باتیں ہیں ان پر کلام کیا جائے اور صرف انہی پر اپنی گفتگو کو منحصر رکھا جائے۔ تو یہاں پر عیسائی اور یہودیوں کو اسی بات کی دعوت دی گئی کہ جو ہمارے مشترکات ہیں تو عیسائیوں یہودیوں تم اس کی طرف تو آؤ جو تمہاری کتابوں میں، جو تمہارے دین کے اندر بیان کیے گئے، جو تمہارا حقیقی دین ہے اس کی طرف آؤ، اور اس کے بعد پھر بقیہ چیزوں کو منوانا جو ہے وہ مشکل نہیں رہتا۔ اس کے بعد فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ توریت اور انجیل یہ تو اتری ہی ان کے بعد ہیں، تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے لہذا ہمارا دین بڑھا، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے لہذا ہمارا دین بڑھا۔ اب یہ فیصلے کے لیے سرکار دو عالم کے پاس ہے کہ آپ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی۔ اس پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان کو فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے گزرے، تورات بعد میں نازل ہوئی، انجیل بعد میں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے تو وہ بعد والے کسی گروہ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ پہلے کا گزرا ہوا آدمی بعد والے کسی گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی گروہ میں آدمی تب داخل ہوتا ہے کہ جب وہ گروہ پہلے ہو اور وہ آدمی اس کے بعد ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر چکے، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد فرمایا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، سن لو تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں بھی غلط جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں پڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ تو یہاں چونکہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چل رہا تھا تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب اور ان کے زیادہ حقدار نہ یہودی ہے نہ عیسائی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کی پیروی کرنے والا ہے، اور یہ نبی ہیں اور ایمان والے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا کون ہے؟ تو وہ بھی یہ نبی ہیں اور ایمان والے ہیں، کیونکہ دین ابراہیمی کی جو چیزیں تھیں وہ دین اسلام کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو بنیادی باتیں تھیں اور بلکہ جو ان کے فروعات تک تھے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا کیے گئے۔ حج ہے، حج کی عبادت کا طریقہ ہے، مناسک ہیں، اور جتنی چیزیں ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی گئی، آپ کو عطا کی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے نہ یہودی ہے نہ عیسائی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کی امت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یہ نبی ہیں اور اس نبی کے امتی ہیں۔ پھر فرمایا وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ،
کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہاں فرمایا کہ کتابیوں کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تین جلیل القدر صحابہ کرام تھے۔ یہودی انہیں اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کوششیں کرتے اور ان کو دعوت دیتے۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان یہودیوں کی یہ ہوس اور یہ کوششیں ناکام ہوں گی، اور یہ بزرگ، یہ صحابہ کرام ان کے دین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے، یہودی جو ان کو دعوتیں دیتے ہیں اپنے دین کی طرف، یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ صحابہ ان کے دین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ان تین صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے کہ ان کے بارے میں بطور خاص اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین یہودیت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنا اور دین سے پھیرنے کی کوششیں یہودی اور عیسائی کرتے رہتے۔ ابھی بھی دنیا کے اندر عیسائی مشنریز جو ہے وہ اس کام پہ لگی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے عیسائیت کی طرف مائل کیا جائے۔ اپنے لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، اپنے پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ بائبلز تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح اور مختلف حربے استعمال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرا جائے۔ تو اللہ عز و جل نے پہلے فرما دیا کہ کتابیوں کا گروہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کی سازشوں سے آگاہ رہیں اور اس کے بارے میں جانکاری رکھیں تاکہ ان سازشوں سے بچ سکیں۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتابیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے کتابیوں حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ ان دو آیتوں میں فرمایا پہلے نمبر پہ اللہ کی آیتوں سے کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو، دوسرا فرمایا کہ حق کو کیوں چھپاتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو۔ ان دونوں کا جو مجموعی مقصود ہے وہ سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ ہے کہ اے یہودیوں تمہاری تورات میں اور اے عیسائیوں تمہاری انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، اس پر تم گواہ ہو، اس کے باوجود تم اس حق کو چھپاتے ہو اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے باطل ملاتے ہو اور ان اصل آیات کا انکار کرتے ہو، تو یہ حرکتیں تم نہ کرو۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو قرآن ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی پھر جائیں۔ یہاں یہودیوں کی ایک سازش کے بارے میں قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ یہودیوں نے آپس میں سازش کی کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت جا کے کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہم کفر کا اعلان کر دیں، ہم اعلان کر دیں گے کہ بھئی ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ اب لوگ پوچھیں گے بھئی تمہیں کیا ہوا، مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد دین کو چھوڑ دیا، تو ہم کہیں گے دیکھیں ہم مسلمان ہوئے، ہم نے اسلام کو دیکھا، پڑھا، غور کیا، تو اس کے بعد ہمیں سمجھ آیا کہ نہیں یہ دین سچا نہیں اور یہ نبی سچے نہیں ہے، تو بس جب ہمارے سامنے ایک حق بات واضح ہو گئی، اسلام کا معاذ اللہ باطل ہونا واضح ہوا، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان کی اس سازش کو پہلے ہی بیان فرما دیا کہ یہ یوں جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے، یہ اس طرح کی سازش کریں گے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی اپنی یہ سازشیں نہ کر سکے اور اس میں ناکام ہوئے۔ یہ جو سلسلہ قرآن پاک میں یہاں بیان کیا گیا یہ تب سے لے کر آج تک چلتا ہے۔ آج بھی عیسائی، یہودی، مسلمانوں کے دشمن یہ جھوٹی فلمیں، جھوٹی رپورٹس، جھوٹے کلپس تیار کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں۔ ایسا کوئی کلپس تیار کر لیتے ہیں، کوئی ایسی فلم تیار کر لیتے ہیں جس میں مسلمانوں کو ظالم، قاتل، خائن اور نہ جانے کیا کیا ان کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے اور لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ آج
دنیا کے اندر کتنے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو غلط انداز میں پیش کیا گیا، اسلام کا غلط تصور پیش کیا گیا، اور میڈیا کی انہی سازشی طاقتوں کے ذریعے دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا کہ یہودی اور اہل کتاب اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی سازشیں انہوں نے کی اور یہ تا قیامت کرتے رہیں گے تاکہ مسلمانوں کا امیج خراب کرے اور اسلام کی غلط صورت لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تو اب یہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کفار کے اس پروپیگنڈا کا جواب دیں اور اسلام اور مسلمان کی حقیقی صورت اور اس کے اصل خد و خال جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد فرمایا، یہ انہی اہل کتاب کا جملہ کوڈ کیا گیا، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی ویسا ہی مل سکتا ہے، اس کا یقین نہ کرو، یعنی جیسے تورات ملی ہے کسی اور کو بھی ایسا مل سکتا ہے، اس کا یقین نہ کرو۔ جو تمہیں دیا گیا یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے، اس پر یقین نہ کرو۔ اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہ یہودیوں کی اس سازش کا ایک اور جز ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہتے تھے کہ دیکھو جیسی کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے ایسی ہی اللہ کسی اور کو عطا فرما دے، اس کا یقین نہ کرو۔ جو تمہیں ملا بس وہ حق ہے، اور جو تمہارے علاوہ کسی اور کو ملا وہ ہرگز حق نہیں ہے۔ تو تمہارے جیسا کسی اور کو دے دیا جائے اس پر جو ہے وہ تم یقین نہ کرو، اس پر ایمان نہ لاؤ۔ اور اسی طرح کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں تم پر غالب آ سکتا ہے، اس کا بھی یقین نہ کرو۔ لہذا مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں باعتبار دلیل ہم یہودیوں عیسائیوں پر غالب ہیں تو تم اس کا یقین نہ کرو، تو وہ اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے نعروں کے ذریعے اور اس طرح کی جو ہے وہ اپنے جملوں کے ذریعے اور باتوں کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان سب کے رد میں فرمایا گیا کہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جیسا ہمیں ملا ویسا کسی کو نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ اے حبیب آپ ان کو فرمائیں ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں تو نہیں کہ تم نے ایک مرتبہ طے کر لیا کہ تمہارے علاوہ کسی کو کتاب نہیں مل سکتی، نبوت نہیں مل سکتی، تو یہ فضل، یہ مرتبہ نبوت دینا، یہ مرتبہ رسالت دینا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو جب اللہ عز و جل اپنا فضل جس کو چاہے عطا فرماتا ہے تو تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر قید لگانے والے اور اس کے اوپر روک لگانے والے اور اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والے؟ تو لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہمیں جو دیا گیا کسی اور کو دیا جائے تو ہم نہیں مانیں گے، اور یہ مانو ہی نہیں کہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، تمہارا یہ کہنا ہی سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ کے دستے قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا، اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں رہو گے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا۔ ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ ان کے پاس اگر ڈھیروں مال امانت رکھ دیا جائے پھر بھی ادا کر دیں گے، اور کچھ وہ ہے کہ جن کے پاس ایک دینار بھی اگر امانت رکھ دیا جائے
تو واپس نہیں کریں گے جب تک ان کے سر پہ کھڑے نہ رہو۔ یہ آیت مبارکہ دو افراد کے اعتبار سے نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی نے سونا امانت رکھا۔ کتنا سونا؟ تقریباً 147 کلو سونا، یعنی 150 کلو سونا ان کے پاس کسی نے امانت رکھا۔ جب وہ امانت واپس لینے آیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے سارا دے دیا۔ تو اتنی بڑی مقدار میں سونا امانت رکھا گیا، لیکن جب وہ مانگنے آیا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس 1 دینار امانت رکھی گئی اور وہ اس کو دینے سے بھی مکر گیا کہ میں نے تو تم سے یہ رقم لی ہی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو جو دیانتدار تھے کہ جو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی دیانت دکھاتے تھے، تو اپنے دینی معاملات کے اندر بھی انہوں نے دیانت دکھائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور جو 1 دینار کی دنیا کے اندر بھی امانت دار نہ تھے تو ان سے کیا امید کہ وہ دین کے اندر بھی امانت داری کا اظہار کریں۔ پھر اس کے ساتھ جو لوگ یوں امانت میں خیانت کرنے والے تھے ان کا سبب بیان کیا کہ وہ کیوں خیانت کرتے تھے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں، یعنی یہ جو قریش والے ہیں یا جو مسلمان ہیں یہ ان پڑھ لوگ ہیں، تو ان کا ہم نے مال کھا بھی لیا تو بھی ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا ہوا ہے کہ تم مسلمانوں کا مال جتنا بھی دبا لو، ان پڑھوں کا مال جتنا بھی کھا جاؤ تو تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ عز و جل کی طرف اس بات کو منسوب کرنا سراسر جھوٹ اور اللہ عز و جل پر افتراء ہے، بلکہ فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے، جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، جو اپنی امانت کو پورا کرنے والے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، اللہ عز و جل ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور جو 1 دینار تک کے اندر بد دیانتی کرنے والے ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، ان سے کیوں پوچھ گچھ نہ ہوگی بلکہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو اب ہمارے سامنے 2 طرح کے طرز عمل آئے، ایک وہ یہودیوں کا طرز عمل کہ 1 دینار کے اندر وہ بد دیانتی کر رہے ہیں، اور ایک طرز عمل وہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے کفار آپ کے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ تو جو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والے، جو جان کے دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو کفار ہیں، جو اس وقت قتل کے ارادے سے پہنچے ہوئے، جو گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی امانتیں بھی لوٹانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اب ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہمارا طرز عمل کس کے ساتھ مل رہا ہے، یہ آج کے مسلمانوں کا طرز عمل کس کے ساتھ ملتا ہے؟ کیا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کے پیچھے ہیں جو ہجرت کی رات ظہور میں آیا، یا پھر اس یہودی کے طرز عمل کے پیچھے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ 1 دینار بھی اگر اس کے پاس رکھ دو تو جب تک اس کے سر پہ کھڑے نہ ہو جاؤ تب تک وہ تمہیں واپس نہیں لوٹائے گا۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے کاروباری، کتنے ایسے پیسے والے مالدار لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے قرض، لوگوں کے پیسے، لوگوں کی امانتیں دبا کے بیٹھے ہوئے اور کسی بھی صورت واپس لوٹانے پر راضی نہیں ہوتے بلکہ سرے سے مکر جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔